سامنے آتی رہتی ہیں. خلافت سے پہلے یا جو بچپن تھا ہمارا اس میں حضرت صاحب اور نے کیسے اللہ کے تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا. خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھانا، جو لوگ والدین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بعض لحاظ سے، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ سوال پوچھتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ماما ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں، یہ اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں، یہ کھلونا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک پہلا سوال جو بچے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کون ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اب یہ چیزیں بظاہر مشکل چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچے کو ہر چیز ہم میٹیریلی یا دکھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ خدا تعالیٰ کا تصور بچوں کے دل میں ڈالنا وہ حضرت صاحب نے کیسے کیا. حضرت صاحب اور ہماری والدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں خلافت سے پہلے حضور کے خدا تعالیٰ کے توحید پہ قائم تھے بڑی سختی کے ساتھ. حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب زندگی وقف کی تو پہلی پوسٹنگ حضرت صاحب کی گھانا ہوئی، اور ہم لوگ اس وقت گھانا میں بچے تھے. ہمارے اسکول کا جو سٹارٹ ہے آغاز وہ بھی گھانا میں ہوا، افریقہ میں. بچپن کی باتیں بہت زیادہ تو افریقہ کی یاد نہیں رہتی، لیکن ایک بات چونکہ یاد رہ گئی، اس میں کچھ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا. جب ہم نے اسکول شروع کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد کوئی پروگرام تھا، کرسچن اسکول تھا، تو پروگرام تھا جس میں سب نے یہ کہنا تھا کہ جیزس از دا سن آف گاڈ، یعنی کہ جیزس جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ تھا بچپن سے، حضرت صاحب نے بھی اور ہماری والدہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی بات شاید ہو تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ جیزس از دا سن آف گاڈ. اور پھر حضرت صاحب اور ہماری والدہ دونوں بہت زیادہ اس بات پہ فکر مند ہوتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل بچے ہوں. تو ہمیں بچپن سے ایک سورت قرآن کریم کی بھی ہماری والدہ نے سکھائی. بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچوں کو بھی حضور نے فرمایا کہ جو اگلی جنریشن ہے، چھوٹے بچے ہیں، کہ ان کو سورہ اخلاص سکھائی ہے ابھی تک کہ نہیں. کیونکہ آج کل وقفن اور سلیبس میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ اس سے شاید سٹارٹ کرتے ہیں، یا اتفاق ہوا کہ سورہ کوثر سے انا اعطیناک کل کوثر جو صورت ہے وہ سکھاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کو سب سے پہلے سورہ اخلاص سکھانی چاہیے، کہ سورہ اخلاص میں خدا تعالیٰ کے توحید کا، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور خدا تعالیٰ کی یونٹی آف گاڈ کا جو تصور ہے وہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور آج کل کے زمانے اور حالات کے حساب سے یہ صورت بچوں کو پہلے سکھائیں تاکہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کی واحد ہونے کا اور لا شریک ہونے کا تصور پیدا ہو. سورت اخلاص جو ہے وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مطلب یہ ہے اس کا کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو یہ صورت بچپن سے حضور اور ہماری والدہ ہمیں سکھاتے رہے ہیں، بلکہ ہماری اگلی نسل کو بھی، جنریشن کو بھی حضور پوچھتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے اور اس کا مطلب ان کو سکھانے کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھائیں. تو یہ ایک جو پریکٹیکل کوشش تھی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دیں تاکہ اس کے خدا تعالیٰ کے نام اور اس کا الفاظ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دماغ میں سب سے پہلے جائے. تو ایک تو یہ طریقہ تھا جو حضرت صاحب اور ہماری والدہ بار بار
بتاتے تھے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی صفات میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جی باقی دعاؤں کے ساتھ سورہ اخلاص کا سکھانا ایک پریکٹیکل کوشش تھی جس سے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بچوں میں قائم ہونا تھا. تو دوسرا یہ کہ ایک احتیاط بھی تھی کہ ہم ایک ملک میں رہتے تھے جہاں پہ کرسچنز بھی کافی بڑی تعداد میں کرسچن ملک تھا. مسلمان بھی ہیں وہاں پہ لیکن عیسائی بہت زیادہ ہیں اور عیسائی جو پادری ہیں ان کا بھی کافی زور افریقہ میں گھانا میں خاص طور پہ ہوتا تھا. تو یہ ہمیں پتہ تھا اسکول جاتے ہوئے کہ جیزس از دا سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ جیزس از اے پروفٹ آف اللہ. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کہنا ہے. اب یہ ہوا کہ اسکول میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہم جیزس از دا سن آف گاڈ جب ہم نے نہیں کہا تو اس سے جو ٹیچر تھیں وہ کافی سخت قسم کی ٹیچر تھیں. انہوں نے پھر اس کی فزیکلی پنشمنٹ اس پہ ہمیں دی. تو ہم نے گھر آ کے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیزس از سن آف گاڈ جب ہم نہیں کہتے تو اس پہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز ہمیں نا پنشمنٹ دیتی ہیں اور فزیکلی ہماری پٹائی بھی ہوتی ہے. تو حضرت صاحب نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات دوبارہ بحال نہیں کرنی تو انشاءاللہ ہم ٹیچر سے مل کے اس کو یہ بات ایکسپلین کریں گے. پھر اگلے دن پھر یہ واقعہ دوبارہ ہوا. ٹیچر نے پھر ناراض ہوئی, پھر اس نے مارا. پھر حضور تشریف لے کے گئے. حضرت صاحب پھر اس کو ہیڈ ٹیچر جو تھیں ان کو ملنے گئے اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے فنڈامنٹل خدا تعالیٰ کی توحید جو ہے اور اس کا ایک ہونا ہمارے فنڈامنٹل بلیفس میں سے ایک ہے اور یہ ہم خدا تعالیٰ کی یونٹی کے قائل ہیں. ہم اللہ کے مقدس اور پاک نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. اور اس بات پہ حضرت صاحب نے پھر جب حضور واپس تشریف لائے تو مجھے یاد ہے رات کو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ عرب کی سوسائٹی میں بے تحاشا آئیڈل ورشپرس تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کا تصور نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بیان کیا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو شروع میں غریب لوگوں نے کثرت سے قبول بھی کیا. کثرت سے تو نہیں لیکن یہ کہ ابتدائی قبول کرنے والے لوگوں میں بہت سادہ اور غریب غلام شامل تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے. تو حضور یہ واقعہ کئی دفعہ ہمیں سناتے تھے کہ حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو ان پہ بہت ظلم ہوا اور ان کا جو مالک تھا, جو ان کا ماسٹر تھا, وہ ان کو عرب کے مکہ میں شدید گرمی پڑتی تھی. مکہ کی شدید گرمی میں ان کو زبردستی زمین پہ لٹاتا تھا گرم پتھریلی ریت کے اوپر. پھر ان کے سینے پہ گرم سخت پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو مارتا تھا کہ تم کہو کہ جو دو بتوں کے لات اور عزا فیمس ان کے دو بت تھے کہ ان کے نام لے کے ان کی بڑائی بیان کرو. تو حضرت بلال کو چونکہ عربی نہیں آتی تھی, حضرت بلال بہر بار یہ لفظ دہراتے تھے کہ احد احد اور خدا تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ایک ہے. اور اس کے بعد جب وہ تھک جاتا تھا مار مار کے تو حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کے عرب کے لڑکوں کو دے دیتا تھا جو گنڈے اور بدماش ٹائپ بچے تھے, شرارتی بچے کہ ان کی باڈی کو گھسیٹیں. حضرت بلال زخمی ہو جاتے تھے اور اس کے باوجود حضرت بلال مستقل احد اور احد کے الفاظ بیان کرتے تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر تھوڑی سی مار پڑ بھی جائے یا قربانی دینی پڑی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا اس بات پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. آج کل بھی ویسٹ میں بعض اوقات بچے پریشر میں آ جاتے ہیں, پیئر پریشر یا ٹیچرز کے پریشر میں یا بچوں کے ساتھی بچوں کے پریشر میں, اور جو اسپیشلی جو کرسچن سکولز ہیں یا چرچ سکولز جو ہیں ان میں کرسمس کے دنوں میں خاص طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے. لوگ نارمل لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, مسجد میں آ کے ہم یہ بات اللہ ایک ہے کا تصور دوبارہ آ جائے گا, اسکول میں اگر کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ حضرت صاحب بھی اور ہماری والدہ بھی چونکہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور عبادت میں حقوق اللہ کے معاملے میں سنجیدہ اور ڈسپلنڈ لوگ تھے, تو وہ بھی ایک غیر محسوس طریقے سے خدا تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا. اور حضرت صاحب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حضرت صاحب بہت زیادہ نصیحت زبانی کے علاوہ حضور کا جو اپنا عمل ہے وہ
سامنے آتا تھا کہ کس طرح سب دعا کر رہے ہیں، کس طرح، کیونکہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے یا والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے اور دعا کرتے ہوئے دیکھ کے یہ سمجھ آ گئی تھی بات بچپن میں بھی کہ کوئی اور قوت ہے جس سے کچھ مانگا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے بعض فضل ہوتے تھے تو ان کا ذکر بھی گھر میں ہوتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ میاں نے یہ مشکل حل کر دیا، یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. تو ایک آٹومیٹیکلی ایک تصور خدا کا ذہن میں پیدا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے یا خدا تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. یہ بات بھی حضرت صاحب اور ہماری والدہ نے ہمیں سمجھائی کہ دعا کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ مانگنے کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت ہوگی اور خدا تعالیٰ دے گا اس کے نتیجے میں، تو ایک آٹومیٹیکلی ایک بانڈ خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بعض باتیں تھیں جو خدا کے تصور کے لحاظ سے ہمارے بچپن میں ہمیں سمجھ آئیں اور ہمیں پتہ لگیں.